السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے سیکھا ہے وقف کی جگہ پر جب گول تا ہوتی ہے تو اس جگہ کیسے ٹھہرا جاتا ہے، ٹھہرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ جہاں ہم وقف کر رہے ہیں، ٹھہرنے جا رہے ہیں، وہاں اگر دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو تو وہاں پر ہم کس طرح ٹھہریں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ دو زبر کبھی تو الف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ غفور الرحیمن، جیسے آپ یہاں پہ دیکھیے یہ اجرن عظیمن، اس عظیمن جو دو زبر الف کے ساتھ ہے، اس جگہ ہم کیسے ٹھہریں گے۔ یہاں غفور الرحیمن لکھا ہے تو یہاں پر ہم کیسے ٹھہریں گے، یا یہاں دیکھیں فزادہم اللہ مرضا لکھا ہے تو یہاں پہ ہم کس طرح ٹھہریں گے۔ اور یہاں اس لفظ پہ دیکھیں اجلم مسمن لکھا ہے، یہاں دو زبر موجود ہے مگر اس کے بعد الف نہیں بلکہ یا موجود ہے، جس پر کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش نہیں ہے۔ تو اجلم مسمن پر جب ہم ٹھہریں گے تو اس کے ٹھہرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اسی طرح یہاں دیکھیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لکھا ہے، یہاں دو زبر موجود ہے حمزہ کے اوپر مگر اس کے بعد الف بھی نہیں ہے اور یا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے مگر دو زبر موجود ہے، تو یہاں پر کس طرح ٹھہریں گے۔ اور یہاں دیکھیں من اللہ شیئن لکھا ہے، یہاں حمزہ پر دو زبر بھی ہے اور ساتھ میں الف بھی موجود ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنے کا انداز کیسا ہوگا۔ ان سب صورتوں میں چاہے دو زبر کے بعد الف ہو یا دو زبر کے بعد یا ہو یا دو زبر کے بعد کچھ بھی نہ ہو اور آپ وہاں پہ وقف کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں وہاں ایک زبر کو ختم کرنا ہے اور ایک زبر کو پڑھنا ہے الف کے ساتھ۔ مثلا یہاں دیکھیں اجرن عظیمن لکھا ہے تو آپ پڑھیں گے اجرن عظیما، دو زبر میں سے ایک زبر کم کر دیا اور عظیمن کو عظیما پڑھیں گے۔ ایسے ہی یہاں دیکھیں غفور الرحیمن لکھا ہے تو یہاں پر بھی دو زبر میں سے ایک زبر کو ختم کر دیں گے اور ایک زبر کو برقرار رکھتے ہوئے کہیں گے غفور الرحیما۔ ایسے ہی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لکھا ہے، دو زبر موجود ہے لہٰذا یہاں سے بھی ایک زبر کو ختم کریں گے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہیں گے۔ اور وَأَجَلٍ مُّسَمًّى میں دو زبر ہے جس کے بعد یا موجود ہے، یہاں پر بھی ایک زبر کو ختم کر کے ایک زبر کو ہی پڑھیں گے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى کے بجائے مسمّا کہیں گے وَأَجَلٍ مُّسَمّى۔ اور یہاں من اللہ شیئن، من اللہ شیئن پر یہاں بھی دو زبر کے بجائے ایک زبر پڑھیں گے شیئا کہیں گے، لہذا دو زبر کے بعد خواہ الف ہو خواہ یا ہو یا کچھ بھی نہ ہو، ان سب صورتوں میں جب ہم دو زبر پر وقف کریں گے تو اس صورت میں ایک زبر کو ختم کر کے ایک زبر کو برقرار رکھ کر کے پڑھیں گے۔ یہ دو زبر کا قاعدہ ہے۔ رہی بات کسی حرف پہ دو زیر موجود ہو، جیسے کہ یہاں دیکھیں بغیر حساب لکھا ہے، بغیر حساب، اولیاء بعض لکھا ہے، اولیاء بعض، یا کسی حرف پر دو پیش ہو، جیسا کہ
یہاں ہے عذاب علیم، عذاب علیم، یہاں علیم کے لفظ پر دیکھیں دو پیش موجود ہیں، یا یہاں دیکھیں وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ لکھا ہے، لہٰذا ان سب جگہوں پر اس لفظ پہ آپ وقف کرنے جا رہے ہیں۔ اس لفظ کے اخیر میں اگر دو زیر ہے یا دو پیش ہے، دو زیر ہو یا دو پیش ہو، ان سب صورتوں میں جب آپ اس پر وقف کریں گے تو ان حروف کو ساکن کر دیں گے، جزم رکھ کر کے پڑھیں گے، یعنی سکون کے ساتھ پڑھیں گے۔ مثلا یہ عذاب علیم لکھا ہے تو آپ کہیں گے عذاب علیم۔ وفی الارض الہ لکھا ہے تو یہاں کہیں گے آپ وفی الارض الہ، وفی الارض الہ، ہاں کو ساکن کریں گے۔ اسی طرح اولیاء بعض کو اولیاء بعض یعنی ضاد کو ساکن کر دیں گے، جزم لگا دیں گے، اولیاء بعض، بعض پڑھیں گے۔ اور بغیر حساب کو بغیر حساب، حساب پڑھیں گے۔ اور بغیر حساب کو وقف کی صورت میں بغیر حساب پڑھیں گے، بغیر حساب۔ خلاصہ یہ کہ جس حرف پر آپ وقف کرنے جا رہے ہیں اگر اس پر دو پیش یا دو زیر ہے تو اس حرف کو ہی ساکن کر دینا ہے، اور اگر دو زبر ہے تو پھر اس کو ایک زبر ختم کر کے ایک زبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔